الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے اور قرآن کریم کے اندر خاص طور پر 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں معاشرتی احکامات اور آداب بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو کیسے رہا جائے، آپس میں کس طرح کے تعلقات ہوں، آمد و رفت ہو، اور مردوں کو الگ مخاطب بنایا گیا، عورتوں کو الگ ہدایات دی گئیں۔ ان میں ایک تو سورہ نور ہے جو یہاں چل رہی ہے، اور ایک آگے سورہ احزاب آنے والی ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب کیا گیا ہے، اور بھی بہت سی ضروری ہدایات اس صورت میں موجود ہیں۔ سورہ نور کے اندر پہلے رکوع میں بدکاری اور فواحش کے بارے میں احکامات دیے گئے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا ثبوت بھی ہو جائے اسلامی حکومت میں، تو اس پر سزا جاری ہوتی ہے۔ اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے برسر عام، یہ نہیں کہ الگ کمرے میں بند کر کے پٹائی کر دو چھٹی۔
چوراہے پہ میدان میں لوگوں کو جمع کر کے 100 کوڑے لگے ہیں. اگر 1-2 پہ بھی یہ سزا جاری ہو جائے نا تو سب کے دماغ درست ہو جائیں گے دیکھ کے. اور سزا کا مطلب ہی ہے، سزا سے مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، تکلیف تو ضمنی ہے. سزا کا مطلب ہے جرائم پر روک لگانا، اور یہ جبھی ہوگا جب برسر عام بلا کسی تفریق کے مجرموں کے ساتھ سزا کا معاملہ جاری کیا جائے. تو یہاں تو یہ ہے کہ 100 کوڑے لگیں گے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے جو بہت ہی مشہور درجے کی روایت ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہوں مرد عورت اور ان سے ایسا جرم صادر ہو جائے تو ان کو اب برسر عام پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. حسکم جہاں پاک کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود تم نے یہ حرکت کی. تو اب ایک پر سزا جاری ہوگی تو سارے شادی شدہ جو ہیں وہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے. تمہارے پاس حلال ذریعہ موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تم حرام اختیار کر رہے ہو. اپنی منکوحہ پہ نظر ہٹا کر کے دوسروں پہ نظر ڈال رہے ہو. تمہارے لیے اب جینے کا حق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رجم. اسلامی حکومت میں 1-2 پر یہ سزا کبھی کبھار جاری ہوتی ہے، مگر پورا معاشرہ جو ہے وہ سترک ہو جاتا ہے. آج بہت سے نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیدار ان سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے خود ممالک میں رپورٹیں آتی رہتی ہیں روز اخبارات میں، ہر 2-3 منٹ پہ جرم ہو رہا ہے. سارے نظام فیل ہیں، ہائی ٹیک انتظامات جرائم کو روکنے کے لیے سب بیکار، صفر ہے. اور جہاں یہ اسلامی نظام جاری ہو جائے 1-2 پہ جاری ہوتا ہے سب کے دماغ درست ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی نظام کا اثر ہے. پھر اسی رکوع میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے برائی کی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو دعویٰ کریں اس طرح کا وہ 4 گواہ لے کے آئے مرد، اور وہ 4 گواہ بھی گواہی اس طرح دیں کہ اس میں 1% بھی جھوٹ کا شبہ نہ رہے. اگر 3 بھی رہ گئے گواہ تو بھی نہیں منظور ہے، 4 ہونے چاہیے. بالکل واقعے کی عینی شہادت دیں. اگر نہیں دی، دعویٰ تو کر دیا مگر گواہی پیش نہیں کی، یا پیش کی مگر 4 سے کم کی، تو قرآن کہتا ہے کہ اب انہیں پکڑ کے ان پہ 80 کوڑے لگا دو. ان پہ آئے تھے الزام لگانے. تو اب ہر آدمی ڈرے گا کہ بھئی بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف زبان نہ کھولو. تو معاشرے میں جو چرچا ہوتا رہتا ہے نا، ہم نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، یہ سب بند. کیونکہ اگر وہ آدمی جس کے خلاف یہ چرچا ہو رہا ہے وہ عدالت میں چلا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، چاہے کتنے. الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے اور قرآن کریم کے اندر خاص طور پر 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں معاشرتی احکامات اور آداب بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو کیسے رہا جائے، آپس میں کس طرح کے تعلقات ہوں، آمد و رفت ہو، اور مردوں کو الگ مخاطب بنایا گیا، عورتوں کو الگ ہدایات دی گئیں۔ ان میں ایک تو سورہ نور ہے جو یہاں چل رہی ہے، اور ایک آگے سورہ احزاب آنے والی ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب کیا گیا ہے، اور بھی بہت سی ضروری ہدایات اس صورت میں موجود ہیں۔ سورہ نور کے اندر پہلے رکوع میں بدکاری اور فواحش کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا ثبوت بھی ہو جائے اسلامی حکومت میں، تو اس پر سزا جاری ہوتی ہے۔ اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے برسر عام، یہ نہیں کہ الگ کمرے میں بند کر کے پٹائی کر دو چھٹی۔
چوراہے پہ میدان میں لوگوں کو جمع کر کے 100 کوڑے لگیں گے. اگر 1-2 پہ بھی یہ سزا جاری ہو جائے نا تو سب کے دماغ درست ہو جائیں گے دیکھ کے. اس سزا کا مطلب ہی ہے، سزا سے مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، تکلیف تو ضمنی ہے. سزا کا مطلب ہے جرائم پر روک لگانا، اور یہ جبھی ہوگا جب برسر عام بلا کسی تفریق کے مجرموں کے ساتھ سزا کا معاملہ جاری کیا جائے. تو یہاں تو یہ ہے کہ 100 کوڑے لگیں گے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے جو بہت ہی مشہور درجے کی روایت ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہوں مرد عورت اور ان سے ایسا جرم صادر ہو جائے تو ان کو اب برسر عام پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. حسکم جہاں پاک کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود تم نے یہ حرکت کی. تو اب ایک پر سزا جاری ہوگی تو سارے شادی شدہ جو ہیں وہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے. تمہارے پاس حلال ذریعہ موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تم حرام اختیار کر رہے ہو. اپنی منکوحہ پہ نظر ہٹا کر کے دوسروں پہ نظر ڈال رہے ہو. تمہارے لیے اب جینے کا حق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رجم. اسلامی حکومت میں 1-2 پر یہ سزا کبھی کبھار جاری ہوتی ہے، مگر پورا معاشرہ جو ہے وہ سترک ہو جاتا ہے. آج بہت سے نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیدار ان سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے خود ممالک میں رپورٹیں آتی رہتی ہیں روز اخبارات میں، ہر 2-3 منٹ پہ جرم ہو رہا ہے. سارے نظام فیل ہیں، ہائی ٹیک انتظامات جرائم کو روکنے کے لیے سب بیکار، صفر ہے. اور جہاں یہ اسلامی نظام جاری ہو جائے 1-2 پہ جاری ہوتا ہے سب کے دماغ درست ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی نظام کا اثر ہے. پھر اسی رکوع میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے برائی کی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو دعویٰ کریں اس طرح کا وہ 4 گواہ لے کے آئے مرد، اور وہ 4 گواہ بھی گواہی اس طرح دیں کہ اس میں 1% بھی جھوٹ کا شبہ نہ رہے. اگر 3 بھی رہ گئے گواہ تو بھی نہیں منظور ہے، 4 ہونے چاہیے. بالکل واقعے کی عینی شہادت دیں. اگر نہیں دی، دعویٰ تو کر دیا مگر گواہی پیش نہیں کی، یا پیش کی مگر 4 سے کم کی، تو قرآن کہتا ہے کہ اب انہیں پکڑ کے ان پہ 80 کوڑے لگا دو. ان پہ آئے تھے الزام لگانے. تو اب ہر آدمی ڈرے گا کہ بھئی بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف زبان نہ کھولو. تو معاشرے میں جو چرچا ہوتا رہتا ہے نا، ہم نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، یہ سب بند. کیونکہ اگر وہ آدمی جس کے خلاف یہ چرچا ہو رہا ہے وہ عدالت میں چلا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، چاہے کتنے بڑے چودھری صاحب ہوگی پٹائی. تو شریعت تو فطری نظام ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ یہ کیسے رکیں گے، اس طرح رکیں گے. اسی طرح تیسرا حکم اس رکوع میں یہ ہے کہ اگر
شادی شدہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ الزام لگا دے اور یہ کہہ دے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں، ایسا بھی ممکن ہے دنیا میں؟ تو اب عدالت کہے گی لا بھائی گواہ، تو وہ کہے گا میں گواہ اکیلے کہاں سے لاؤں، بیوی کا معاملہ ہے، میں اتنے بلانے جاتا لوگوں کو تو بھاگ جاتے، اب میرے لیے تو مشکل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اب ان سے قسمیں لے لو، مرد بھی قسم کھائے گا 5 مرتبہ اور عورت بھی، جو نہ قسم کھائے وہ مجرم، اور اگر دونوں قسم کھا لے تو دونوں کو الگ کر دو، بچہ جو ہے وہ عورت کے ساتھ چلا جائے گا، اب ان میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، اس کو کہتے ہیں لعان۔ یہ بھی اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے، یعنی ہر چیز کا حل شریعت نے بتلایا ہے، وہ بھی کوئی شبہ نہیں چھوڑا اس کے اندر۔ پھر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر جو واقعہ پیش آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق، اور وہ جھوٹا الزام آپ پر لگایا گیا منافقین کی طرف سے، اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں بھی امت کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہدایات ہیں۔ پھر چوتھے رکوع کے اندر کسی کے گھر میں آپ جائیں تو بغیر اجازت نہ جائیں، یہ نہیں کہ بس چلے آ رہے ہیں، کچھ پوچھنا گچھنا نہیں، بغیر سلام کے نہ جائیں، حتیٰ کہ خالی گھر اگر ہے پھر بھی وہاں جا کے سلام کرو، یہ ہدایت دی گئی۔ مردوں عورتوں دونوں کو ہدایت دی گئی کہ نظریں جھکا کے رکھو، مرد اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں اجنبی مردوں کو بالقصد نہ دیکھیں، بس محرموں کے ساتھ کچھ اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، یہ سب تفصیلات ہیں۔ پھر آگے یہ کہا کہ بھئی جو تمہارے بے نکاح لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان کے نکاح کروا دو تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزرے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، نیک لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، کاروبار تجارت وغیرہ میں بھی اللہ کو نہ بھولیں، حقوق کو بجا لائیں، ان کا تذکرہ، ان کی تعریف۔ پھر اور اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی۔ اس کے بعد پھر اس آیت سے جو یہاں آپ کے سامنے پڑھی گئی وہی مضمون معاشرتی، کچھ باتیں رہ گئی تھی، ان کی اب تکمیل کی جا رہی ہے کہ آدمی گھر میں رہتا ہے، میاں بیوی رہتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ، تو یہ نہیں ہے کہ بس جیسے چاہو رہو اور تمہارے کمرے میں جو چاہے جب چاہے اجازت بلا اجازت آ جائے، نہیں، اس بارے میں بھی ہدایت دی گئی کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نابالغ بچے بھی بلا اجازت تمہارے گھر کمرے میں نہیں آنے چاہیے۔ 3 اوقات بے شعور بچے بھی نہ آئے، گھر کے کام کرنے والے ملازم بھی نہ آئے۔ ایک تو فجر سے پہلے، اور ایک دوپہر میں جب لوگ آرام کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، اور ایک عشاء کے بعد جب آرام کرنے لیٹ جائے۔ ان میں نابالغ بچے بھی اور گھر کے ملازمین بھی تمہارے کمرے میں نہیں آنے چاہیے بلا اجازت، کیونکہ تم دونوں ہو کس حالت میں ہو پتہ نہیں۔ عموماً ان حالات میں آدمی کپڑے وپڑے اتار کے لیٹتا ہے،
تو آپ دیکھیے شریعت کی عفت مآبی اور شرم و حیا کا جذبہ کہ جو ابھی نابالغ ہیں ان کے لیے بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ ان کی نظر بھی غلط جگہ نہیں پڑنی چاہیے، حالانکہ ابھی وہ بچے ہیں، ابھی سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور تمہارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، بے شرم بن کر کے بچوں کے سامنے نہ ہو جاؤ۔ دیکھا گیا ہے اور آج کی تہذیب میں تو اسے کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ گھروں کو تو چھوڑو، لوگ محلوں میں نیکر پہنے پھرتے رہتے ہیں، ٹنکیوں پہ نہاتے رہتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں تو ننگا ہونا اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انسانیت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، انسان جانوروں سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیڑوں اور کیچوں کی طرح بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام یہ ہے، یہ شرافت ہے اعلیٰ درجے کی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی لباس میں ہو۔ لباس انسانیت کے لیے عزت کی چیز، بے لباسی کی حالت میں ان بچوں کو بھی اپنے ہاں مت آنے دو۔ شرافت عزت کے ساتھ رہو، وقار کے ساتھ رہو، یہ تعلیم ہے۔ فرمایا کہ ہاں ان اوقات کے علاوہ چونکہ آدمی سنبھل کے رہتا ہے، ان اوقات کے علاوہ اس میں اگر آتے ہیں بلا اجازت تو آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر پابندی لگائی جائے گی تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ اور فرمایا کہ یہ جو بالغ بچے ہیں ان کے لیے تو وہ جو پہلا والا حکم ہے جو تیسرے رکوع میں چوتھے رکوع میں آیا ہے کہ کسی بھی جگہ بلا اجازت نہ جاؤ، وہ حکم ان کے لیے یہاں بھی لاگو ہوگا۔ نابالغوں کے لیے، گھر کے نوکروں کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت۔ جو غلام باندیاں ہوا کرتی تھی ان کے لیے، یہ جو آج کل کے نوکر ہوتے ہیں تو سب اجنبی کے درجے میں ہیں، ان کا حکم وہ نہیں ہے، تو غلام باندیوں کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ تو جو بالغ ہو گئے ان کے لیے وہی احکامات ہیں جو پہلے چوتھے رکوع کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کر کے سب باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ کسی طرح کا تمہارے سامنے کوئی اجمال نہ رہے اور تم آسانی کے ساتھ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ کہ ایمان والو اجازت لے کر کے آئیں تم سے جو تمہارے غلام باندیاں ہیں اور جو بچے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں۔ ان اوقات میں تمہارے کمرے میں اگر یہ آنا چاہیں تو پہلے کھٹکھٹائیں، اجازت لیں، تو تم اجازت دو تب آئیں۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے بدن کے کھلے رہنے کے ہیں، یعنی ان حالات میں پورے کپڑے آدمی نہیں پہنے رہتا ہے عموماً۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن،
کچھ تنگی نہیں ہے تم پر اور ان پر ان اوقات کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر آنے جانے والے ہیں ایک دوسرے کے پاس. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کو سب حکمتیں پتہ ہیں، کیا حکم دینے سے کیا فائدہ ہوگا اس کو جتنا پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ. بار بار یہ بات آ رہی ہے علیم حکیم علیم حکیم، دہرایا گیا ہے اسے تاکہ ایمان والے اللہ کے ہر حکم کو بغیر چوں چرا کے تسلیم کر لیں، میل میخ نہ نکالیں کہ جی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. بھائی نہ آئے سمجھ میں، اللہ کو پتہ ہے، اس نے جو حکم دیا ٹھیک ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور جب تم میں سے بچے بلوغ کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسے ان سے پہلے حکم آ چکا ہے اجازت لینے کا. جو پہلے چوتھے رکوع میں آ چکا وہ حکم ان پر بھی لاگو ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں ہی کھول کر سناتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی باتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب اور جہاں جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات احکامات پر عمل ہوگا وہاں سکون آئے گا، حقوق کی ادائیگی ہوگی، عفت معابی ہوگی، شرم و حیا کا ماحول ہوگا، ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن رہے گا. اور جہاں اس کے خلاف ہوگا وہاں کبھی بھی سکون آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سنت قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.